اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے زمانے میں ایک شخص آئے گا، تمہاری زمانے میں ایک شخص آئے گا اور اس کو برس کی بیماری، جو سفید پیچز جسے کہتے ہیں، دیکھیے جو برس کی بیماری ہوتی چٹے وہ آئی ہوگی اور اللہ کی برکت سے تمام جگہ سے چلی گئی ہوگی، لیکن پیٹھ کے مقام پہ ایک بلے کی طرح وہاں پر رہے گی، اس کی نشانی ہے۔ وہ آئے اور تمہاری ملاقات ہو جائے، اپنے لیے مغفرت کی دعا کروا لینا۔ لو، کس سے؟ عمر جیسی شخصیت سے، عمر جیسی شخصیت جن کے لیے اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ میں نے تمہارا محل دیکھا جنت میں، تمہاری حور کو دیکھا اور تمہارے یہ مقام ہے، تم جس گلی سے گزرتے ہو اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا، اتنی فضیلتیں دے کے کہہ رہے ہیں تمہارے بعد، یعنی صحابی نہیں ہوگا، وہ میرے بعد آئے گا نا تو تابعی ہوگا، تم صحابی ہو، لیکن وہ آئے گا تو اس سے اپنی مغفرت کی دعا کروا لینا۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے پیٹھ پر ایک سفید دھبا اب بھی موجود ہے برس کی بیماری کا۔ حضرت عمر کو یہ بات اپنے خلافت میں اچھی طرح یاد رہ گئی تھی۔ وہ جب بھی پورے لوگوں کو جمع کرتے حج کے موقع پر، پورے عمال آنا چاہیے تھا، تو سب کے لیے حج میں اعلان کرتے کہ بھائی کوئی ایسا شخص آیا ہے، اور اللہ کے رسول نے بتا دیا تھا کہ وہ بنو عامر سے ہوگا، قبیلہ عامر سے، اور اس کا نام اویس ہوگا۔ تو پوچھا جاتا بھائی قرنی ہوگا، تو کوئی قرنی بنو عامر کا اویس نامی آیا ہے؟ کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ ایک زمانہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ معلوم ہوا کہ ایک قرنی ہے، لیکن وہ کہیں دور گیا ہوا ہے بکریاں چرانے کے لیے۔ تو حضرت عمر نے دوڑ لگائی اور ساتھ میں حضرت علی کو بھی ساتھ میں لے لیا اور کہا کہ چلو جی جائیں گے دیکھیں گے۔ تو وہاں پر وہ نماز پڑھتے ہوئے مل گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم قرنی ہو؟ کہا کہ ہاں۔ بنو عامر سے ہو؟ کہا کیا؟ تمہارا نام اویس ہے؟ کہا کہ عبداللہ۔ انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا بندہ ہی ہے، تیری ماں نے کیا رکھا تیرا نام؟ کہا کہ اویس۔ تو پھر وہ کیوں نہیں کہتا؟ اب ان کو بھی معلوم نہیں تھا یہ کون ہے سامنے۔ اس کے بعد کہا کہ دیکھ میں امیر المومنین عمر ہوں۔ تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس ٹائم وہ پوسٹر تو نہیں لگتے تھے نا کہ کون منسٹر ہے کون پرائم منسٹر ہے، فوٹو تو نہیں تھی، تو وہ جانتے نہیں تھے عمر کون ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہے بڑے ادب سے پیش آئے، کہا کہ امیر المومنین آپ آنے کی کیا ضرورت تھی، میں خود پہنچ جاتا۔ کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا تھا بنو عامر کا ایک قرنی شخص جس کے پیٹھ پر ایک سفید دھبا ہے برس کا، تم نے کبھی برس کی بیماری تھی؟ کہا کہ ہاں تھی۔ چلی گئی ایک دھبا ہے، تو بتاؤ ہٹاؤ چادر، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ چادر ہٹائی، پیچھے ایک دھبا تھا۔ کہا کہ پورے نشانیاں پورے ہو گئے۔ تو کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ۔ عمر نے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ میری مغفرت کی دعا کرو۔ وہ رونے لگے۔ کہا کہ امیر المومنین میں کہاں آپ کہاں، آپ صحابی میں تابعی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں دعا کروں آپ کے لیے۔ کہا کہ ہمارے رسول نے یہی کہا تھا مجھ پر کہ تم آئے تو اپنی مغفرت کی دعا کروا لینا، ہاتھ اٹھاؤ آپ کرو۔ میں نے کہا کہ کر دیتا ہوں جی، آپ کا حکم ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میں کر دے۔ حضرت علی ساتھ میں، تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے بھی کر دینا بھائی ساتھ میں۔ پھر بعد میں پوچھا کہ ایسی کیا بات تھی جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی تھی؟ تو حضرت اویس نے کہا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں میں تھا اور خبر بھی پہنچ چکی تھی کہ رسول ہیں، لیکن میری ماں ایسی ضعیف تھی اور میں اکیلا بیٹا تھا، چھوڑ کے نہیں آ سکتا تھا، میں خدمت کی وجہ سے صحابیت سے محروم ہو گیا۔ ماں کی خدمت کی وجہ سے صحابیت سے محروم ہو گیا، لیکن یہ اشارہ جو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ تم ہی اپنی مغفرت کی دعا کروا لینا، یہ بات بتاتی ہے کہ ماں کی خدمت قبول ہو گئی۔ اللہ کے رسول غائبانہ کہہ کے چلے گئے اویس آئے گا جو ماں کی خدمت کی وجہ سے میری صحابیت سے محروم ہو گیا۔ صحابی تم ہو، لیکن تم بھی دعا کروا کے یہ بات پیغام امت مسلمہ کے آخری کونے تک پہنچا دینا کہ ماں کی خدمت کا کوئی جواب نہیں ہو۔ اب سنو، نوٹ کر لو اس بات کو، ہزاروں نہیں لاکھوں اویس مل جائیں، ہزاروں نہیں لاکھوں اویس مل جائیں،
حضرت عمر کے ایک بال کے برابر نہیں ہو سکتے فضیلت میں. ہاں ہزاروں نہیں لاکھوں اویس مل جائیں، حضرت عمر کی فضیلت میں ایک بال کے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ کے رسول نے پھر بھی اویس سے دعا کروانا کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہا کہ یہ پیغام دنیا تک پہنچ جائے کہ ماں کی خدمت کرنے سے اللہ کے دربار میں اللہ کا بندہ اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ہاتھ کو کبھی نامراد نہیں لوٹاتا، اس کی ہر دعا قبول ہوتی. آج ہم کیا کر رہے ہیں ماؤں کے ساتھ؟ آج ہم کیا کر رہے ہیں باپوں کے ساتھ؟ اللہ کے رسول احادیث کے ذریعے ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ نعمت سمجھو، نعمت. ایک ایک خدمت کو سعادت سمجھو، سعادت. ان کی خدمت میں جنت ہے، ان کی نہ کرنے میں خدمت جہنم ہے. اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. والدین کے حقوق کی نافرمانی، والدین کی خدمت کی نافرمانی، یہ معمولی گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے مسلمانوں. اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرے گا. یہ حق والدین ہیں. اگر والدین تمہیں بد دعائیں دے دیں، اللہ تبارک و تعالی وہ بھی قبول کر لیتا ہے.